لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پچھلے جمعے کے خطبے میں پیغام حج، درس حج، یا یوں کہہ لیجئے کہ حج کی تعلیم اور سیکھ میں سے عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی گئی تھی، جو اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد ہے اسلام کی اتباع سنت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع و پیروی کرنا. کوئی بھی نیکی اور عبادت کا کام اس وقت تک نیکی اور عبادت نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی میں نہ کیا جائے. آپ نے اپنی زندگی کے پہلا اور آخری جو حج کیا تھا اس میں آپ نے اعلان فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو. تو حج کے دوران قدم قدم پر ایک حاجی کو اتباع رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ایک حاجی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جان بوجھ کر ہم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرتا ہے. آپ غور کیجئے، 8 ذی الحج کو خانہ کعبہ مسجد حرام چھوڑ کر کے حاجیوں کو حکم ہوتا ہے کہ منا میں جا کر کے پڑاؤ ڈالو، جبکہ وادی منا سے لاکھوں گنا زیادہ ثواب ملتا ہے نماز کا مسجد حرم میں پڑھنے کا. پھر رات گزارنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد اس کو حکم ہوتا ہے کہ عرفات جاؤ. پھر غروب زوال شمس کے بعد حجاج کرام میدان عرفات میں امام حج کا خطبہ سنتے ہیں، اور پھر دونوں نمازیں ظہر اور عصر کو جمع کر کے قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر غروب شمس سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وقت پر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ لیٹ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھتے ہیں. عبادت کرنے گئے ہیں حاجی لوگ نے، بالکل فری ہیں. 2 نمازیں جمع کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی. ظہر اور عصر کو قصر 2 رکعت کر کے. حاجی یہ سب سوال اپنے دل و دماغ میں نہیں پیدا کرتا ہے، بس اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، یا پھر ہم نے پوری نماز پڑھ لی تو یہ سنت کی مخالفت ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہوگی، ہمارا حج مشکوک ہو جائے گا. اس لیے وہ سنت کی اتباع میں بالکل ڈھل کر کے ایک ایک رکن کو حجاج کرام ادا کرتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں سارے حاجی. نفل نمازوں میں سب سے اہم نماز تہجد ہے، لیکن حجاج کرام مزدلفہ میں جب رات گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں.
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے میدان میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، پوری رات سو کر کے گزارنا ہے۔ تو اس طرح سے حج کے پورے سفر میں اور حج کے تمام ارکان میں اتباع سنت کی پوری تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میرا کہا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کا کہا مانا۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تیسری تعلیم حج میں جو دی جاتی ہے وہ اتحاد امت، کہ یہ امت مسلمہ قوم و رنگ و نسل، ذات پات، ملک و سرحد کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اور اسلام کے ارکان کو ماننے اور ان کو ادا کرنے کی بنیاد پر، اور جناب محمد الرسول اللہ کو آخری رسول ماننے کی بنیاد پر، بیت اللہ کو اپنا قبلہ ماننے کی بنیاد پر، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن کو اپنا دستور حیات اور زندگی کا ہدایت نامہ ماننے کی بنیاد پر ایک قوم، ایک امت ہے، جس کی تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ حج میں۔ پوری دنیا کے حجاج، الگ الگ زبانیں اور بھاشا بولنے والے، الگ الگ قسم کے لباس پہننے والے، سب یک رنگی ہو کر ایک قسم کے احرام کا لباس پہن کر ایک ہی زبان میں، ایک ہی بھاشے میں اللہ رب العالمین کی توحید کے ترانے گاتے ہیں، جس سے اس امت کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں تم سب ایک ہو، انما المؤمنون اخوہ، پوری دنیا کے مسلمان ایمان کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تک تم اسلام کے ارکان اور عبادتوں سے اتحاد و ملت اور اجتماعیت کا درس نہیں سیکھو گے اور اپنے بیچ اتحاد اور اجتماعیت نہیں پیدا کرو گے، اپنے اندر ملت و یونٹی نہیں پیدا کرو گے، تب تک تم دنیا کی نظروں میں بے حقیقت اور کمزور رہو گے۔ یہ سب تعلیمات ہیں حج کے، جو حاجیوں کو براہ راست وہاں پر دی جاتی ہے، اور جو لوگ حج کے سفر پر نہیں ہوتے ہیں ان کو ان کے واسطہ سے دی جاتی ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی سورہ زخرف کی، شاید ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان آیتوں کا تعلق حج سے نہیں ہے، یقیناً حج سے نہیں ہے۔ یہ آیتیں آج کے جمعے میں اس لیے پڑھی کہ ابھی اپنے ملک مادر وطن میں ایک بڑا زبردست ٹرین حادثہ ہوا، جس میں سینکڑوں لوگ فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ناطے اظہار تعزیت اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بھرپائی فرمائے۔ یہ حادثات، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انسان جتنی بھی تدبیر کر لے بچاؤ کی تدبیر کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ غالب رہتا ہے۔ فعال لما یرید اس کی صفت ہے،
وہ جو چاہے کرے، اس کے ارادے اور فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسلام نے اسی لیے سفر پر نکلنے سے پہلے بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ آپ چاہے لمبے سفر کے لیے نکلیں یا اپنے گھر سے باہر اپنے شہر کے اندر کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں تک کی دوری بھی اگر آپ طے کرتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی اسلام ہدایت اور تعلیم رکھتا ہے۔ ہاتھ سے رونما ہوتے ہیں اللہ کی مرضی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ طوفانوں کا حادثہ، سیلاب کا حادثہ، سائیکلون کا حادثہ، سونامی لہروں کا حادثہ، ہوائی جہاز کے گرنے کا حادثہ، ٹرینوں کے ٹکرا جانے کا حادثہ، ٹو ویلر یا اس سے زیادہ سواریوں کا ٹکرا جانے کا حادثہ اور موت کا ہو جانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، آئے دن ہوتے رہتے یہ حادثے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انسان جہاں تک پہنچا، انسان نے اپنے کرتوت سے، اپنی سیاہ کاریوں سے زمین کو بھر دیا، تو اللہ رب العالمین اس طرح کے حادثے رونما کر کے انسان کو درس عبرت اور عبرت کی تعلیم دیتا ہے کہ سیکھو، زیادہ موج و مستی میں نہ ڈوبے رہنا۔ اللہ ہنسی اور خوشی کو جب چاہے چھین لے، ہنسانا اس کا کام، رلانا اس کا کام۔ لوگ جب سفر پر نکلتے ہیں، چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر کے کچھ چیزیں ہیں جن کی پابندی ایک مسلمان کو ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم اور تہذیب کو ہر صورت میں اپنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی گھر سے باہر نکلو، آپ اپنے شہر میں نکل رہے ہو، روٹین کے کام کاج کے لیے نکل رہے ہو، کوئی لمبے سفر پر نہیں جا رہے ہو، اور اگر لمبے سفر پر جا رہے ہو تب تو پھر اس کا اہتمام ضرور کرو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم گھر سے نکل رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام پر، اسی کے نام پر ہم اپنے نکلنے کے کام کو شروع کر رہے ہیں، اور اسی پر ہمارا توکل و بھروسہ ہے۔ برائی کو پھیرنا، نقصان کو ٹالنا، نیکی کرنا، اچھائی حاصل کر لینا، نفع حاصل کر لینا، یہ ہمارے اور انسان کے بس میں نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ فرما دے۔ جب اس دعا کو پڑھ کر کے انسان نکلتا ہے چھوٹے سفر پر یا بڑے سفر پر، تو اس کو 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہدیتا، تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت و توفیق مل گئی، کفیتا، اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا، ووقیتا، اور اللہ کی طرف سے تم بچا لیے گئے، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت کی گارنٹی مل چکی، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اور جو یہ کہہ کر کے اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، کیف لک برجل وقد ہدی وکفی ووقی، اب اس آدمی پر تمہارا بس کیسے چل سکتا ہے؟
اس نے ایسی دعا پڑھ لی کہ اس دعا کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے راہ راست پر چلنے کی توفیق مل گئی، منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق مل گئی، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا۔ اب اس پر ہمارا اور تمہارا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، ہم آپ اپنی گاڑیوں کی سیٹوں پر جب بیٹھ جائیں کیا کرتے ہیں؟ آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے ہمارا رب جس نے اس سواری کو، اس گاڑی کو، ٹرین کو، ہوائی جہاز کو ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے پاس طاقت نہیں کہ ہم اس کو اپنے قابو میں کر لیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، سگنل دینے کے سارے انتظامات ناکام ہو جاتے ہیں جب عرش والا فیصلہ کر لیتا ہے۔ بندے سے کہلواتا ہے وہ رب، کہو، پڑھائی میں مبتلا مت ہو، ٹیکنالوجی پر صرف بھروسہ مت کرو، اپنے انتظام اور اپنی تدبیر پر صرف بھروسہ مت رکھو، بلکہ اقرار کرو وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس سواری کو، اس گاڑی کو، ہوائی جہاز کو یا ٹرین کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں۔ اللہ نے تمہیں جو علم و عقل دیا اس کو تم استعمال کر کے اپنا سفر شروع کر رہے ہو، تمہاری گاڑی دندناتی ہوئی چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اگر رب نے فیصلہ کر لیا ہے نقصان سے 2-4 ہونے کا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تم کو یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف مر کر کے لوٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى۔ اے اللہ، میں اس سفر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کا، تقوی و پرہیزگاری کا، اور ایسے کاموں کا جن سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ مسلمانوں غور کرو، سفر کرتے ہیں کیا ماحول رہتا ہے، ہر آدمی موبائل میں غرق، فحش اور گندے قسم کی فلمیں دیکھنے میں غرق، اور نہ جانے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں انسانوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سے مانگو، سفر پر تم ہو، گھر سے بے گھر ہو گئے ہو، کہ اللہ میں اس سفر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کا، پرہیزگاری کا، گناہ سے بچنے کا، اور تیرے خوف اور ڈر کا، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور ایسے اچھے اور نیک کام جن سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ ابھی بڑائی میں مت مبتلا ہو جاؤ۔ ٹرین کے اندر تم بیٹھے ہو، اپنی کاروں کے اندر بیٹھے ہو، ہوائی جہاز کے پیٹ کے اندر گھسے ہو، موج و مستی کی کیفیت مت اپنے اوپر طاری کرو۔ اللہ سے مانگو اللہم ہون علینا السفر، اے اللہ اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ وہ آسان کرے گا تو ٹھکانے پہنچ پاؤ گے، اور اگر وہ چاہے گا تو ساری انسانی تدبیروں کو وہ نام کر کے
تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو جو گھر ان کے آدمی کے مرنے کی وجہ سے صدمے میں ہیں، اللہ سب کے غم اور دکھوں کو اور صدموں کو دور فرما دے اور ان کی بھرپائی فرمائے، اور اسلام کی صاف ستھری تعلیم سے نصیحت لے۔ اے اللہ میرے لیے اس سفر کو آسان کر دے۔ ابھی نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے کہو وَأَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، اے اللہ تو ہی میرا رفیق اور ساتھی ہے سفر میں، تو میرا ساتھ ہو جا، قدم قدم پر میری مدد فرما، تب ہم اپنے ٹھکانے اور اپنی منزل پر پہنچ سکیں گے۔ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اور میرے گھر والوں کا محافظ، نگراں اور نگہبان میرے پیچھے تو ہی ہے اے میرے رب۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، میں سفر کی مشقتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، سفر کے جتنے نئی نئی سواریاں نکلی ہیں، تیز رفتار فضاؤں میں اڑنے والی سواریاں، پٹریوں پر رینگنے والی اور دوڑنے والی سواریاں، اور سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں، جتنی آسانیاں ہوئی ہیں اتنے ہی بڑے بڑے حادثے بھی رونما ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے حادثے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اے نبی آپ سکھاؤ، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، سفر کی مشقتوں سے، پریشانیوں سے اور سختیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَكَآبَةِ الْمَنظر، اور ایسے منظر، ایسے سین کے دیکھنے سے جو بھیانک اور خطرناک ہو۔ جن لوگوں نے بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا ہے، جن کے افراد مارے گئے، جنہوں نے اپنے مرے ہوئے لوگوں کی لاش کو بکھری ہوئی دیکھا ہے، ان پر کیا گزری ہوگی مسلمان۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایسے منظر کو دیکھنے سے، ایسے سین دیکھنے سے سفر کے دوران اللہ سے پناہ مانگو۔ وسوء المنقلب فی المال والاہل والاولاد، اور جب ہم گھر لوٹ کر کے آئیں تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے مال، اپنے آل و اولاد اور اپنے بال بچوں کو بری حالت میں دیکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعاء مستجابات، 3 آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک مسافر ہے۔ جب تک وہ سفر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سفر کے جو ضروری اور بنیادی آداب ہیں اور جو بنیادی اور ضروری دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر کے نکلیے، چاہے آپ اپنے شہر کے اندر نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر آپ بڑے سفر پر نکل رہے ہیں تو ابھی جو دعا سنائی گئی اس کو یاد کر کے پڑھا کیجئے۔ اس دعا میں بڑی جامعیت ہے، ایک مسافر اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اپنے بال بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، اپنے مال و اسباب اور گھر بار کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے جو حج کے سفر پر ہیں اللہ رب العالمین ان سب کے سفر کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ان سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے ناخوشگوار واقعے سے سب کو بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔